السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز ساتھیوں، ایک مرتبہ امام ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حج کے سفر کا ارادہ کیا کہ حج کو جانا چاہیے، تو ان کے جو مریدین تھے، ان کے جو ماننے والے تھے، انہوں نے جب یہ بات سنی کہ حضرت حج کو جانا چاہتے ہیں تو انہوں نے بھی ارادہ فرمایا، اور حضرت نے اپنے مریدین سے کہا کہ یہ اعلان کر دیا جائے کہ اس دفعہ میں حج کو جانا چاہتا ہوں، اگر کوئی ارادہ اور قصد رکھتا ہو تو میرے ساتھ حج کو چلے، تو وہ تیاری شروع کر دیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ میرے ساتھ صرف حج پر وہ چلیں گے جو اپنے ساتھ روپیہ پیسہ توشہ وغیرہ نہ لیں۔ اگر کوئی روپیہ پیسہ دینار و درہم توشہ وغیرہ کھانے پینے کا نظام رکھتا ہے اور وہ میرے ساتھ چلنے کا خواہش مند ہے تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اب جب لوگوں نے یہ بات سنی کہ حضرت نے منع فرما دیا ہے کھانے پینے کے سامان کو ساتھ لینے کے لیے، تو انہوں نے سوچا کہ جب ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان ہوگا ہی نہیں تو ہم سفر کو کیسے نکل سکتے ہیں، ہم سفر کی تکمیل کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اسباب سفر نہیں ہیں۔ سفر میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، پانی ہے، کھانا ہے، غلہ وغیرہ ہے، اگر وہ انسان کے پاس نہیں ہوگا تو انسان کیسے سفر کر سکتا ہے؟ تو ان میں سے کچھ کے ارادے پست ہو گئے اور کچھ کے سربلند رہے۔ کچھ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، جس طرح آپ کے ہیں ہم اس طریقے پر راضی ہیں۔ لیکن کچھ ایسے تھے جنہوں نے چلنے سے انکار کر دیا۔ الغرض امام ابو مسلم جو لوگ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوئے ان کو اپنے ساتھ لے کر کے چل دیے، سفر پر نکل پڑے، روانہ ہو گئے سفر کے لیے۔ اب امام ابو مسلم چلتے ہیں، ان کے احباب، ان کے دوست وغیرہ، ان کے مریدین ان کے ساتھ ہیں۔ اب جنگل میں سفر کر رہے ہیں، کھانے کا سامان کوئی نہیں، توشہ کوئی نہیں، پینے کا سامان کوئی نہیں، ان کے پاس اسباب سفر ہے ہی نہیں۔ وہ نکل پڑے اللہ تعالیٰ کے راستے میں حج کے لیے۔ اب وہ چلتے ہیں اور چلتے چلتے آگے پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہ آگے پہنچتے ہیں تو ان میں سے امام ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو لوگ تھے تو ان کو بھوک لگنے لگتی ہے، پیاس لگنے لگتی ہے، اور وہ امام ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ ابو مسلم ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بتائیے ہم کیا کریں؟ تو امام ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بتانا کیا ہے اور دیکھنا کیا ہے کہ جس کے راستے میں نکلے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، وہ ہی ہمیں کھلائے گا اور وہ ہی ہمیں پلائے گا۔ ہم کیوں نہ اسی سے مانگیں کہ جس کی عبادت کے لیے ہم جا رہے ہیں، جس کے راستے میں ہم نکلے ہیں۔ اب وہ امام ابو مسلم کے مریدین امام ابو مسلم سے کہتے ہیں، تو امام ابو مسلم ان سے کہتے ہیں کہ وضو کریں، اور وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں۔ 2 رکعت نفل پڑھ کے ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں گے اور ان سے دعا کریں گے، وہ ہمیں کھلائیں گے اور پلائیں گے۔ امام ابو مسلم تمام سے کہتے ہیں، تو تمام مریدین امام ابو مسلم کی کہنے پر وضو کرتے ہیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ یا رب العالمین، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہم تیرے دربار میں تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا رب العالمین تو ہمارے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما۔ تو نے بنی اسرائیل کے لیے، تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے جنت سے دسترخوان اتارا تھا من سلویٰ کا۔ آج ہم تجھ سے تیرے دسترخوان کی، تیرے رزق کی طلب کرتے ہیں، تجھ سے تیرے رزق کو مانگتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی انہی کی طرح عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے خیموں میں جنت کے دسترخوان سجا دیتے ہیں، جنت کے دسترخوان ان کے خیموں میں لگا دیے جاتے ہیں۔
وہ تمام اللہ تعالیٰ کے جنت کے دسترخوان سے اپنے شکم کو سیر کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹ کو جنت کے دسترخوان کے کھانے سے بھرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بالکل پختہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے جس طرح جنت سے کھانا اتارا تھا، اللہ تعالیٰ آج ہمارے لیے بھی جنت کا دسترخوان اتارنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو امام ابو مسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے طلب کرو، اللہ تعالیٰ کھلائیں گے، اللہ تعالیٰ پلائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنا دسترخوان سجا دیا۔ تو ان میں سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ساتھی کہنے لگے کہ جناب کھانا بہت ہے، کھانا تھوڑا بچ گیا ہے، تو کیوں نہ ہم ناشتے کے لیے رکھ لیں؟ تو امام ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل منع کر دیا کہ نہیں، جو اللہ ہمیں اب کھلانے پر قادر ہے وہ ہمارے ناشتے کا بھی نظام کرے گا، وہ ہمارے ناشتے پر بھی قادر ہے۔ تو وہاں سے کھا پی کر کے چل دیے۔ پھر راستے میں پہنچے تو کہنے لگے کہ امام ابو مسلم ہمارے جانور بھوکے ہیں، تو ہم جانوروں کے لیے بھی کھانا چاہیے۔ تو امام ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کے جانوروں کے لیے بھی ہرے ہرے گھاس کے بنڈل، ہرے ہرے گھاس کے گٹھڑ اتار دیے۔ ان کے جانوروں نے بھی ہرے ہرے گھاس کو کھایا اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس گھاس سے اپنے پیٹ کو بھرا۔ اب وہاں سے چلتے ہیں اور سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب سفر آگے کرتے ہیں اور آگے پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سامنے بہت بڑا ایک سمندر ہے، ایک دریا ہے بہت بڑا۔ اب اس دریے پر نظر ڈالتے ہیں تو اس کو دیکھ کر کے امام ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہکا بکا رہ جاتے ہیں کہ اے ابو مسلم، اب اس دریے کو ہم کیسے پار کریں؟ اس دریا کو کیسے پار کر سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ جو سواری ہے وہ گھوڑے کی سواری ہے، اور گھوڑا جو ہے کہ دریا کے راستے کو پار نہیں کر سکتا۔ تو امام ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو، گھبراؤ نہیں، اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اس مسئلے کو بھی انشاءاللہ آسان کر دیں گے۔ اب امام ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے تمام ساتھی وضو کرتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ یا رب العالمین، تو نے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے چھٹکارا دیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو نے سمندر سے راستے نکالے تھے، آج ہم تجھ سے ہاتھ اٹھا کر یہ مانگتے ہیں کہ تو ہمارے لیے بھی سمندر سے راستہ عطا فرما، تو ہمارے لیے سمندر کے راستے کو، دریا کے راستے کو آسان فرما۔ تو امام ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا کر کے اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ چلو اپنے گھوڑوں کو سمندر میں، دریا میں ڈال دو۔ اگر تم میں سے کسی کا کوئی جان مال ہلاک ہو جائے تو کل قیامت کے دن میدان محشر میں میرے گریبان کو پکڑ لینا کہ اے ابو مسلم، تو نے ہم سے یہ کہا تھا کہ اگر تمہارا جان مال کوئی چیز ضائع ہو جائے، ہلاک ہو جائے تو میرے گریبان کو پکڑ لینا۔ تو نے کہا تھا تیری وجہ سے میری جان چلی گئی، تیری وجہ سے میرا مال چلا گیا، تیری وجہ سے میرا یہ نقصان ہو گیا، اگر تو نہ کہتا تو ہم یہ نہ کرتے، تو نے کہا تھا، تو نے ذمہ داری لی تھی، تیرے کہنے پر ہم نے یہ کیا تھا، تو بتا، جواب دے۔ تو امام ابو مسلم نے کہا کہ میرے گریبان کو پکڑ لینا، میں ذمہ دار ہوں تمہارے اس نقصان کا جو اس میں ہوتا ہے۔ تمام نے اللہ سے دعا کی، اللہ سے دعا کر کے امام ابو مسلم نے ان کے سامان کے ضائع ہونے کی، ان کے نقصان کی بھرپائی کی ذمہ داری لی اور سمندر میں اپنے گھوڑوں کو ڈال دیا۔ اب وہ اس کا سفر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر کو، دریا کو بطور فرش کے کر دیا، چٹیل میدان کی طرح کر دیا کہ ان کے گھوڑے سمندر پر اس طرح چل رہے ہیں جس طریقے سے عام راستوں پر چلتے ہیں، جس طریقے سے چٹیل میدان پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر کو اکسار کر دیا، چٹیل میدان بنا دیا۔
دریا پر ان کے گھوڑے چلنے لگے، وہ اس کو پار کر رہے ہیں، تو ایک ساتھی ہیں امام ابو مسلم کے، اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں اپنے پیالے کو سمندر کے اندر ڈال دیتا ہوں، تو اس نے اپنے ایک پیالے کو سمندر کے اندر میں ڈال دیا، اور جب امام ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ سمندر کے اس پار پہنچے تو امام ابو مسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بتاؤ بھائی، کسی کا کوئی جان مال کوئی چیز ہلاک تو نہیں ہوئی؟ تو وہ ساتھی کہنے لگے کہ جی میرا ایک پیالہ تھا جو سمندر کے اندر میں گر گیا، دریا کے اندر میں گر گیا۔ تو امام ابو مسلم نے کہا کہ دیکھو تمہارا جو پیالہ تھا کہیں وہ یہ تو نہیں؟ تو اس نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس نے جو پیالہ سمندر میں ڈالا تھا، چھوڑا تھا، وہ تیر کر کے ان کے پیچھے پیچھے وہاں پر پہنچ گیا۔ تو امام ابو مسلم نے کہا کہ یہ تمہارا پیالہ ہے، یہ اٹھا لو۔ تو میرے بھائیوں، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد و نصرت فرمائی، اور امام ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کی ذات پر پورا یقین تھا۔ آج ہم ان کی ہی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد و نصرت طلب کریں، تو اللہ تعالیٰ جو ہمیشہ سے قدرت رکھتے آئے ہیں وہ قدرت اللہ تعالیٰ آج بھی رکھتے ہیں اور ہمیشہ رکھنے والے ہیں۔